بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو کے ذریعے ہم کسی کا دل یا کسی کے دھرم کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے، ہم تو بس اتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہر انسان کو حقیقت کا پتہ چلے۔ یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کیجئے صحیح یا غلط۔ پلیز لائک، کامنٹ اینڈ سبسکرائب۔ میرے نوجوانوں، میرے میں خود شرم آئے گی کہ یہ طیب نہیں ہے۔ نعرہ حیدری میں کہتا رہا جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف۔ تقریر میری ٹیپ ہو رہی، کھل کر بات کرو۔ میں نے کہا میں مفتی نہیں ہوں، میں مجتہد نہیں ہوں، میں بات کر رہا ہوں۔ میں دوستو یہ کیا بات ہے؟ اگر میں کہوں گا ہو سکتا ہے کوئی ناراض ہو جائے، یہ ساری پیٹ کی باتیں۔ ہمارا کوئی آیت اللہ علی ولی اللہ کا مخالف نہیں، یہ ساری یہاں سے جاتا۔ مجھے قسم علی کی عزت کی کہ میں یہاں سے جو جاتا ہوں کسی سے ملنے کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے کہ تمہارے مولوی آتے ہیں یہاں کہ صحیح ہمارے علی ولی اللہ پر جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو کیا جھگڑے کی وجہ سے ہم اپنے علی کو چھوڑ دیں؟ یہ ہمیں علی سستا تو نہیں ملا، علی ایسی ذات تو نہیں جو سستی ملی۔ دیکھو اللہ نے سب سے پہلے، دیکھو قرآن میں پہلے تو حدیث قدسی ہے جس کو تمام مسلمان بھائی نے لکھا، کنت کنزن مخفیہ، میں مخفی خزانہ تھا، میں مخفی خزانہ تھا، ہوں نہیں، مخفی خزانہ تھا۔ فاحببت ان اعرف، پھر مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، پھر مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں۔ فخلقت نور محمد وآل محمد بمشیتی و ارادتی، پھر میں نے اپنے مشیت سے نور محمد و آل محمد کو پیدا کیا۔ یعنی جس چیز سے میں نے یہ کیا، تو آئے تو لاش ہے، لیکن جہاں سے رسول آیا وہاں سے آل رسول آئی۔ میں نے مشیت سے، اپنے مشیت سے ان کو پیدا کیا ہے، مشیت سے۔ اب جو مشیت سے پیدا ہوں گے، جو ارادت گرمی ہو گئی، توجہ چاہ رہا ہوں، کل میں سویرے بھی پڑھوں گا اور زیادہ زحمت بھی دوں گا، لیکن 2-3 جملے میرے سنیں۔ اگر لائٹ نہیں بھی آ گئی تو کوئی پرواہ نہیں۔ کیا اللہ نے کہا کنت کنزن مخفیہ، میں مخفی خزانہ تھا۔ فاحببت ان اعرف فخلقت نور محمد وآل محمد بمشیتی و ارادتی، پھر میں نے نور محمد اور آل محمد کو پیدا کیا اپنی مشیت سے، اپنے۔ اگر کوئی آل محمد کا فرد کہے کہ انا مشیت اللہ، انا ارادت اللہ، تو اعتراض نہ کرنا۔ میں نے بڑا جواب کر دیا، نعرہ حیدری۔ پھر اگر کوئی اعتراض نہ کرے، کوئی آل محمد کا فرض کرے کہ انا مشیت اللہ، انا ارادت اللہ، میں اللہ کی مشیت ہوں، میں اللہ کا ارادہ ہوں، یعنی اللہ نے محمد اور آل محمد کو پیدا کیا تاکہ وہ پہچانا جائے۔ تو پھر ہم گناہ گاروں کو کیوں پیدا کیا؟ ہماری کون سی ضرورت تھی؟ گھبرائے نہیں میرے بھائی، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، جلدی کر میرے بھائی، درود پڑھے محمد علیہ وسلم۔ میں یہی رد کر رہا ہوں کہ اللہ نے کہا دیا کہ میں نے مشیت سے پیدا کیا ان کو تاکہ میں پہچانا جاؤں، تو ہم گناہگاروں کو کیوں پیدا کیا؟ ہماری ضرورت کیا تھی؟ آواز ہے عبدالحکیم، میں نے رسول رسول کو پیدا کیا ہے تاکہ میں پہچانا جاؤں، اور میں نے تمہیں اسی لیے پیدا کیا کہ ان کو پہچانو۔ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا، نعرہ حیدری، میں نے تمہیں اسی لیے پیدا کیا کہ ان کو پہچانو۔ اگر تم نے ان کو نہیں پہچانا تو
کے لیے سب سے پہلے اللہ نے اعلان کیا فرشتوں میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں آدم کو خلیفہ بنانے والا ہوں۔ توجہ، عجیب انداز ہے بھائی، شبیہ سے عجیب کلر صاحب بیٹھے ہوئے عجیب بات جو میں کر رہا ہوں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں آدم کو خلیفہ بنانے والا ہوں۔ بس یا کہ تھا یا ملائک چیخ اٹھے کہ اللہ تو اس کو بنا رہا ہے جو فسادی ہو، اس کو بنا رہا ہے، اس کو بنا رہا ہے جو خون ریزی کرے۔ اللہ نے ایک جملہ کہا انی عالم ما لا تعلمون۔ اب سارے بات کرو گے پھر چلوں گا میں، یہ میری محنت ہے۔ میں قال انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں، ماں کی معنی ہے جو انی عالم، میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے، جو تم نہیں جانتے۔ بڑی مشکل بھی ہے میرے لیے سمجھانے میں، لیکن کیا کہا انی عالم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ میں ترجمہ کرتا ہوں میں جانتا ہوں ماں تم نہیں جانتے۔ پتا چلا کوئی ماں تھا جو ملائکہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ دیکھو اللہ نے ماں کو کس طرح مخفی رکھا ہے۔ ماں میں جانتا ہوں، ماں تم نہیں جانتے۔ ماں تم نہیں جانتے، ماں کی معنی ہے جو۔ پتا چلا کوئی ماں تھی جو اللہ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی جو کو نہیں جانتے تھے نا، نہیں بات سمجھ نہیں پڑے گی، یعنی ملائکہ کس کو نہیں جانتے تھے؟ جو کو، ماں کو نہیں جانتے تھے۔ یہ ماں راز تھا، ماں راز تھا جس کو اللہ نے راز میں رکھا۔ اسی لیے تو جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوں جو راز میں پوشیدہ ہوں۔ میں اللہ کا راز ہوں جو راز میں پوشیدہ ہوں۔ قال انی عالم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پتا چلا جو کو نہیں جانتے تھے، جو ماں کو نہیں جانتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا۔ رسول صورت بنی اسرائیل، میں تو کھل کر بات کرتا ہوں، آپ جا کر دیکھو پوچھو بھی صحیح، کیونکہ کل ابھی تک میں یہاں، پھر بھی لاہور میرا گھر ہے۔ تو اللہ نے معراج سے جب رسول کو واپس کیا تو یہ الفاظ ہیں تاریخوں کے کہ صحابہ کرام نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ ہو کر آئے، کیا لائے ہو؟ کہا ما اوحا الی عبدہ ما اوحا۔ زبان سے بات کرو میرے بھائی۔ فاوحا الی عبدہ ما اوحا، فاوحا الی عبدہ ما اوحا۔ اللہ نے مجھے ماں کے لیے بلایا تھا، اللہ نے مجھے ماں کے لیے بلایا تھا۔ جب جناب آدم پر آبی جبرائیل تھے یا جبرائیل نہیں تھے، کیا جبرائیل نے آدم کو صدا نہیں کیا تھا؟ کیونکہ جبرائیل کو بھی جو سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ کھل کر بات میں کر رہا، آج بھی جبرائیل سدرۃ المنتہا پر ہے، آگے نہیں گئے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کیا لے کر آئے ہو؟ کہا فاوحا الی عبدہ ما اوحا۔
مجھے اللہ نے وحی کی تھی ماں کی. پتا تھا یہاں بھی جبریل کو پتا نہیں کہ ماں کا کیا, کیوں جبریل تو نیچے. ارے جب قرآن کا پتا جبریل کو نہیں تو مولویوں کو کیسے پتا چلا؟ نعرہ حیدری. ماں ملائکہ کو سمجھ میں نہ آئی, جبرائیل سمیت رسول نے معراج کیا اور اللہ نے وحی کی. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. گھبرا تو نہیں گئے میرے دوستو؟ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. اب جبرائیل بیچارے کو بھی پتا نہیں کہ یہ ماں کیا ہے, یہ ماں کیا ہے. اور اللہ نے غدیر میں آ کے ارشاد فرمایا, ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. آج رسول پہنچاؤ ماں کو. بڑا جملہ میں کر رہا ہوں, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. یا تمام مسلمانوں نے تھی کہ غدیر میں نازل ہوئی. پہنچا ماں کو. آج جبرائیل بڑے خوش تھے کہ آج یہ دیکھوں گا کہ یہ ماں کیا ہے. آدم کے زمانے سے یہ ماں چھپی رہی, آدم کے زمانے سے یہ راز چھپا رہا. آج دیکھیں کہ یہ ماں کیا ہے, یہ ماں کیا ہے, ماں کیا ہے, ماں کیا ہے. تو رسول نے پالانوں کا ممبر بنایا. جبرائیل دیکھ رہے تھے, منتظر تھے کہ یہ ماں کیا ہے. یا رسول نے اعلان کیا, معاشر الناس من قلت مولا فہذا علی مولا. جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. سمجھ میں آیا کہ کائنات کو اللہ نے بنایا ہی علی کی ولایت کے لیے. نعرہ حیدری. بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ گھبرا نہ جانا میرے دوستو. ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کرے میں پھر قرآن کی طرف چلتا ہوں. ہو سکتا ہے پھر کوئی آپ پر اعتراض کرے میں قرآن کی طرف چلتا ہوں. اگر شیعہ ہوگا تو شیعہ کا کلمہ کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. یہی کلمہ ہوگا نا. یعنی دکانوں پر کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. جنگل میں پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. یہ تو وہی بات ہوئی کہ ایک آدمی کو مقتول پایا, دیکھا کہ فلانے نے اس کو قتل کیا ہے. ہر دور پر بتاتا ہے کہ فلانا اس کا قاتل ہے, لیکن جب جج کے پاس آتا ہے تو خاموش رہتا. اللہ کا طالب علم معاف کرنا, یعنی اس نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ فلانے نے اس کو قتل کیا ہے, یہ مقتول ہے, مقتول کا فلاں قاتل ہر جگہ بتاتا پھر رہا ہے, لیکن جب جج کے سامنے آتا ہے تو خاموش رہتا ہے. ارے یہ کیسی شیعت ہے کہ دکانوں پر تو کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, بازار میں پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں آتے ہو تو اللہ کے سامنے علی ولی اللہ کیوں کھا جاتے ہو؟ نعرہ حیدری. بھائی نماز میں تشہد ہے نا, تشہد کی کیا معنی ہے؟ تشہد کی معنی ہے گواہی دینا. آج سارے مل کر بات کرو.
اللہ نوجوانوں، تشہد میں ہم گواہی دیتے ہیں. کس کی گواہی؟ کلمے کی گواہی. تم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ گواہی میں شاہدی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، لا الہ کی ہو گئی گواہی. اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، محمد رسول کی گواہی ہو گئی. اگر تو واقعی شیعہ ہے، میں نے بڑا جملات کر دیا ہے، اگر تو واقعی شیعہ ہے تو پھر خدا کے سامنے علی ولایہ کی گواہی دینی پڑے گی. نعرہ حیدری. گھبرا تو نہیں گے میرے دوستوں؟ نہیں گھرے گھبرائے. میں نے کہا کہ میں نے یہ بات بتا دی ہے، آپ جا کر سوچنا کب تک میں سچ کہا ہے یا نہیں. یعنی تم کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، تو تشہد مانے ہیں گواہی. تو تشہد میں تو ہم گواہی دیتے ہیں اس کی کلمے کی، تو پھر علی ولی اللہ کیوں؟ آئیے پھر چلتا ہوں قرآن کی طرف. اور ایک عجیب بات بتاؤں گا، واقعی میں دیکھ رہا ہوں کہ کئی حضرات ہیں جو شاید سوچ رہے ہیں کہ عبدالحکیم نے کیا کہا. نہیں، میں نے کہا کہ میں مفتی نہیں ہوں، میں تمہیں دعوت فکر دے رہا ہوں. تشہد مانے گواہی. ہم تشہد میں گواہی دیتے ہیں کلمے کی. اگر آپ واقعی علی کو مانتے ہیں تو میں بات کروں، خاموش ہو گئے تو میں ختم کروں. جو علی کو امام مانتے ہیں، ولی مانتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، لا الہ کی گواہی ہو گئی. اشہد ان محمدن عبدہ و رسول، رسول کے رسالت کی گواہی ہو گئی. اب تیسری گواہی جو کلمے پڑھنے پڑتے ہو وہ شیعی نہیں جو علی کو ولی نہ مانے. تو باہر تو علی اللہ پڑھتے ہو، ارے تشہد میں، ارے جب شہادت کی باری آتی ہے تو خاموش کیوں ہو جاتا ہے؟ اور وہ بھی اللہ کے سامنے، اللہ کی بارگاہ میں، وہ بھی اللہ کے سامنے، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بار ہو سکتا. کیوں؟ یہاں بڑا مدرسہ ہے. میں نہ کسی مولوی کا وکیل ہوں، نہ کسی مجتہد کا وکیل ہوں، میں آل محمد کا وکیل ہوں. میں نے کہا کہ میرے دلیل کو کوئی ضرورت کرے، ماں کا لال دلیل میری کو رد کرے تو میں مذہب چھوڑ دوں گا، مذہب ہی چھوڑ دوں گا، مجلس سے بھی ختم کر دوں گا. یہ کلمہ کسی امام نے پڑھا؟ سارے بات کر تو قرآن پڑھوں، اور قرآن سے بات کروں گا نہیں، سارے بات کرو. کس نے پڑھا تھا؟ ہمارے کسی امام نے پڑھا تھا. اور اگر میں قرآن سے ثابت کروں، اگر میں ثابت کروں کہ تشہد میں رسول بھی علی علیہ پڑھتے تھے، خاموشی سے جملے کو سنیں، خاموشی سے سنیں، جہاں جہاں میری آواز ہے. ارے رسول تشہد میں پڑھتے تھے. کون رسول؟ آئیے کرتا ہوں قرآن کی طرف. سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 110. میرے مولا کے عدد بھی 110 ہے، آیت کا نام بھی 110 ہے. زبان سے بات کرو میرے خاموش بیٹھنے والے نوجوان لوگ. کیا آیت کا نمبر؟ سورت بنی اسرائیل کا آیت نمبر 110، سورت بنی اسرائیل. اور اس کی تفسیر ہے تفسیر برہان، جلد دوسری، صفحہ نمبر 368، 368. کل میں یہاں ہوں، مولویوں کے پاس جانا کہ عبدالحکیم نے حوالہ دیا ہے، دکھاؤ تفسیر سے. ہماری بڑی تفاسیر ہے. پہلے آیت سنو، ولا تجہر. سورت بنی اسرائیل مکی صورت ہے. لاہور والوں علی کا سن کر خاموش ہو. میں تو کہا تھا تم مست ہو جاؤ گے، میں تو کہا تم مست ہو جاؤ گے. دیکھو کیا الفاظ ہے، ولا تجہر بصلاتک. میرے حبیب ابھی اپنی نماز کو آہستہ پڑھو، اپنی نماز کو آہستہ پڑھو. ولا تو خافتا نہیں ہے، اور چپکے سے بھی نہ پڑھو، ایسے پڑھو کہ دنیا کو معلوم ہو کہ پڑھ رہا ہے. وب تک
لک بین ذالک سبیلا، اور ترجمہ مسلمان نے لکھا کہ تم درمیانی راستہ اختیار کرو. مجھے سمجھائے کوئی مولوی، کل مجھے لے کے چلو کسی مولوی کے پاس. اللہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ زور سے بھی مت پڑھو، ہنستے بھی مت پڑھو، چھپاؤ بھی نہیں، سارے زبان سے بات کرو پھر آگے چلوں گا. تاکہ میں اپنی تقریر کو وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں. نوجوان والی کی عزت کی قسم ہے، رب کعبہ کی قسم ہے. جناب اس روایت کا راوی ہے جناب جابر، جو حدیث قصہ کا راوی وہ اس آیت کا راوی. اور کس سے پوچھ رہا ہے؟ ہمارے 5ویں امام سے، محمد باقر سے. درود پڑھے محمد عالم پر. اب میں دیکھوں گا کہ آپ کے چہرے اترتے ہیں یا خوش ہوتے ہیں. میں اس کا دمان ہوں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن خوش تو ہو کہ ہمارے مولا کا ذکر ہے. ہمارے 5ویں امام کے پاس جناب جابر آئے، ابو حمزہ صومالی آئے. ابو حمزہ کون؟ ہمارے 4تھے امام کا صحابی. گھبرا کیوں گئے؟ میں تو اپنی تعریف کی تھی. اب یہ دونوں آئے کس کے پاس؟ ہمارے 5ویں امام کے پاس. ہمارے 5ویں امام کے پاس. اور آ کر پوچھا، مولا اللہ نے جو رسول کو کہا تھا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، اپنی نماز کو آہستہ پڑھو، یہ نماز میں کیا پڑھتی تھی؟